بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی۔ اگرچہ اب کا ذکر مبارک مختصر طور پر اردو کی دوسری کتاب میں گزر چکا ہے، مگر یہاں بھی قدر تفصیل کے ساتھ اب کی پاک زندگی کا حال لکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اب کی پاک زندگی ساری پاک زندگیوں کے لیے سر چشمہ ہے۔ اب کی پاک زندگی سے سبق لیے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب کی ولادت سراپا بشارت ربیع الاول کے مہینے میں پیر سوموار کے دن صبح صادق کے وقت 8ویں یا بارہویں تاریخ کو ہوئی۔ انگریزی تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی بیان کی گئی ہے۔ اس وقت ایران میں نوشیروان بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے عدل و انصاف مشہور ہے۔ اب کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف۔ اب کی ولادت بابرکت کے وقت بہت سے ایسے باتیں ظہور میں آئی جو کبھی دنیا میں نہ ہوئی تھی۔ بے زبان جانوروں نے انسانی زبان میں اب کی خوشخبری سنائی، درختوں سے آوازیں آئی، بت پرستوں نے بے جان بتوں سے اب کی خوشخبری سنی۔ دنیا کی دونوں بڑے بادشاہوں یعنی شاہ فارس اور شاہ روم کو بذریعہ خواب اب کی عظمت و رفعت سے آگاہ کیا گیا، اور یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ اب کی سطوت و جبروت کے سامنے نہ صرف کسریٰ و قیصر بلکہ ساری دنیا کی شوکتی سرنگوں ہو جائے گی۔ آپ بطن مادر میں تھے کہ والد ماجد خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تقریباً 5 سال تک قبیلہ بنی سعد کی ایک خوش نصیب خاتون بی بی حلیمہ کی یہاں رضاعت و طفولیت کی ایام گزارے۔ جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ اپنے دادا خواجہ عبد المطلب کی زیر نگاہ رہنے لگے۔ جب 8 سال کی ہوئی تو یہ بزرگ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چاچا خواجہ ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر کیا۔ اس ساری مدت میں آپ نے نہ کسی سے کچھ پڑھنا لکھنا سیکھا اور نہ کسی سے کوئی ہنر یا کوئی کمال حاصل کیا۔ حتیٰ کہ شعر و سخن جس کا عرب میں بہت رواج تھا، اس کی مشق بھی آپ نے نہ کی۔ اس کے باوجود آپ کی دیکھنے والوں نے آپ کی عجیب و غریب حالت و کمالات دیکھے۔ آپ کا شک صدر 4 مرتبہ ہوا: 2 مرتبہ نبوت سے پہلے، 1 مرتبہ بعثت کے وقت، اور 1 مرتبہ معراج کے وقت۔ پہلے مرتبہ جب شک صدر ہوا تو آپ بی بی حلیمہ کی یہاں تھے، اپنی رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل گئی ہوئی تھی۔ یکا-ایک وہ خوف زدہ ہو کر دوڑتی ہوئی بی بی حلیمہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے ماں، میرے قریشی بھائی کو 2 سفید پوش مردوں نے آ کر لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور فوراً جنگل گئی۔ دیکھا تو آپ صحیح و سالم ہے، مگر چہرہ مبارک پر خوف کی اثر ہے۔ پھر سارا واقعہ خود آپ نے بیان کیا۔ ہر مرتبہ شک و صدر میں فرشتے آپ کا سینہ مبارک چاک کرتے
اور آپ کی قلب اطہار کو ایک توشت میں جس میں زمزم کا پانی ہوتا تھا دھوتے تھے۔ بت پرستی اور بے حیا کی کاموں سے آپ ہمیشہ پرہیز کرتے رہے۔ آپ کی صداقت اور امانت نبوت سے پہلے بھی تمام مکہ میں مشہور اور مسلم القول تھے۔ چنانچہ آپ کا لقب صادق و امین ہر چھوٹے بوڑھے کی زبان پر چڑھا ہوا تھا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، جو خاندان قریش میں ایک بڑی دانشمند اور دولت مند خاتون تھے، اور آپ کی اوصاف و کمالات سن کر یہ اندیشہ کر چکی تھے کہ جس نبوی موعود کی پیشین گویا علماء یہود و نصارہ بیان کرتے ہیں کہ عجیب ہے کہ آپ ہی ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 40 سال کی تھی۔ آپ کی سب اولاد انہی کی بطن سے ہے، سوا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی کہ وہ حضرت مریم قبطیہ رضی اللہ عنہا کی بطن سے تھے۔ جب عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو دوشنبہ پیر کے دن 17 رمضان کو اور ایک کل کے موافق 24 رمضان کو، جبکہ خسرو پرویز بادشاہ ایران کی جلوس تخت نشینی کا 20واں سال تھا، وہ دولت عظمہ نبوت آپ کو عطا ہوئی، جو روز اول سے آپ کے لیے نامزد ہو چکی تھی، جس کی دعا حضرت خلیل علیہ السلام نے مانگی تھی اور جس کی بشارت حضرت مسیح علیہ السلام نے دی تھی، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کے بعد کامل 23 سال تک آپ نے بڑی شفقت، بڑی رافت، بڑی جانفشانی اور بڑے جفا کشی کے ساتھ رسالت کی فرائض انجام دی۔ اس سلسلے میں بڑی بڑی ایذائیں برداشت کی۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف ابلیس کی حکومت تھی۔ کفر و شرک اور ہر قسم کی مظالم سے زمین تاریک ہو رہی تھی۔ عیسائی، یہودی، مجوسی سب ایک حالت میں تھے۔ عرب و عجم سب کی ایک کیفیت تھی۔ فحش و معاصی کو کوئی عیب نہ سمجھتا تھا۔ چوری اور رہزنی کو لوگوں نے پیشہ بنا لیا تھا۔ اپنی اولاد کو اپنی حد سے قتل کر دینا کوئی بری بات نہ تھی۔ خدا کا خیال دلوں سے نکل چکا تھا۔ کہیں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں آگ کو سجدہ کیا جا رہا تھا، کہیں درختوں اور جانوروں کے سامنے سر جھکی ہوئی تھی، کہیں نیک بندوں کو معبود سمجھا جاتا تھا، کہیں قبروں اور ہیکلوں پر چڑھاوے چڑھ ہو رہی تھی۔ بادشاہ رعیت پر ظلم کر رہے تھے، بڑے چھوٹے کو ستا رہے تھے، امیر غریبوں کو تنگ کر رہے تھے، گرس کے ہر جگہ نیکی کی بدلے بدی اور بھلائی کی جگہ برائی پھیلی ہوئی تھی، اور ساری دنیا بری سخت مصیبت اور پریشان میں پھنسی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے مہربان ہے، دنیا کی یہ خراب حالت دیکھ کر انہیں رحم آیا اور اسے پھر سے درست کرنے کے لیے حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے یکایک دنیا کی کیا پلٹ کر رکھ دی اور بجائے کفر و شرک کے ایمان کی روشنی سے زمین کو جگمگا دیا۔
تھوڑی ہی دنوں میں آپ کی تعلیم نے خدا پرستوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی جو اعلیٰ ترین اخلاق اور کامل ترین زہد و تقوی میں اس بلند مرتبے پر تھے کہ تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبوت کی بعد 13 برس آپ مکہ معظمہ میں رہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں 10 برس رہے۔ اس 10 سال میں 23 لڑائیاں بھی آپ کو کافروں سے لڑنے پڑی۔ معجزات و خارق عادت آپ سے بکثرت ظاہر ہوئی۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جس میں فصاحت و بلاغت کا اعجاز بھی ہے، اور اخبار گیت، قوت تاثیر اور صداقت بیان کا بھی۔ نبوت کی بارہویں سال جبکہ عمر مبارک 51 سال 9 ماہ کی تھی، حق تعالی نے آپ کو معراج عطا فرمائی، یعنی آپ آسمانوں پر بلائے گئے۔ وہاں آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی اور عالم ملکوت کی عجائب اور اللہ تعالی کی آیات کبریاء کی مشاہدے سے مشرف ہوئی۔ آپ کی اخلاق کریمانہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کی اصحاب میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ لطف و کرم میرے اوپر ہے۔ ہمیشہ غربا و مساکین کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہوتی تھی۔ یتیموں اور بیواؤں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے، جنازوں کے ساتھ جاتے اور نماز پڑھ کر دفن کر کے واپس آتے۔ دنیا کا عیش و آرام کبھی آپ نے نہیں اٹھایا۔ موٹے کپڑے پہنتے تھے اور اکثر آپ کے گھر میں فاقہ ہو جاتا تھا۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ 2 دن متواتر دونوں وقت آپ نے کھانا کھایا ہو۔ اللہ تعالی نے حسن صورت بھی آپ کو ایسا عطا فرمایا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک چود ہوئی رات کے چاند سے زیادہ چمکتا تھا۔ جس راستے سے آپ گزرتے دیر تک اس راستے میں خوشبو رہا کرتے۔ صحابہ کرام اس خوشبو سے سمجھ لیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ جب عمر شریف 63 برس کی ہوئی اور ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا تو 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کی دن چاس کے وقت 14 دن بیمار رہ کر اس عالم فنا سے عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی اور رفیق اعلیٰ کی جوار عزت و رحمت میں جا بسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری وصیت جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنی ماتحت والوں یعنی لونڈی، غلام اور خادموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہجری میں جس جگہ آپ کی وفات ہوئی تھی وہی آپ کا روضہ بنا جو زیارت گاہی عالم ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔